السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ آیت سورہ یوسف کی ایک آیت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہاں ایک دعا فرما رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے پروردگار جب مجھے موت آئے تو مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا، میں مسلمان ہوں اس حالت میں مجھے موت آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے پروردگار کل قیامت والے دن مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یقینی بات ہے کہ ہر بندہ مومن کی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش کہ رب العالمین کل قیامت والے دن نیک لوگوں کا اللہ ساتھ نصیب فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک بے نماز آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اور یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ مجھے نبیوں کا ساتھ دے دے، اللہ رب العزت مجھے صدیقین اور شہداء کا ساتھ دے دے، تو یہ صرف آرزو سے ان کا ساتھ نہیں ملے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، من لم یحافظ علیہ، جس طرح انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا من لم یحافظ علیہ، جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کل قیامت والے دن یہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ اس کے حق میں دلیل بنے گی، اور نہ اس کے لیے کامیابی کا یہ زینہ بنے گی، بلکہ کل قیامت والے دن اس انسان کو ساتھ ملے گا کان مع فرعون وقارون وہامان وابی بن خلف۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بے نماز کو کل قیامت والے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کا اللہ رب العزت ان کے ساتھ جو ہے نا اس کا برا انجام فرمائے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور آج یہ جو چار نام حدیث میں ذکر ہوئے ہیں نا، قارون، فرعون اور حامان، یہ تین تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافر اور بہت بڑے کافر، اور چوتھا جو نام ہے نا وہ ہے ابی بن خلف، یہ اس امت کا فرد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی امت کے اندر سب سے بدترین انسان، یعنی پوری امت کا سب سے گندا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو شہید کر دے یا نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی امت کا سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو شہید کر دے یا نبی کے ہاتھ سے مارا جائے۔
اور امت محمدیہ کا ابی بن خلف یہ واحد انسان ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ فرمایا کہ بے نماز اس ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے جہاں خود نمازی بننا ہے وہاں اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ رات بھی آپ قیام میں یہ سن رہے تھے نا، محترم قاری صاحب نے جو آیات پڑھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ نبیوں کو بھی فکر ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، یہ طلب اور یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اس صورت میں جب بندہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں والے کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان میں ایک فرشتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تم وہ دو کام کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا ایک تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کلمے بولے جاتے ہیں نا، ان میں سے اللہ نے 4 کلموں کو چن لیا ہے، اور وہ 4 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آج کی مجلس کا ہمارا یہی موضوع ہے کہ نماز سے پہلے ہم نے 2 مسئلے بڑے مہم انشاءاللہ سیکھنے ہیں، جن میں پہلا مسئلہ ہے صف بندی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے اللہ کے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی صف کی 2 چیزیں بیان فرمائی۔ فرشتوں کی صف میں آپ نے کیا کتنی چیزیں بیان فرمائی؟ 2۔ پہلے نمبر پہ فرمایا یتمون الصفوف الاول، فرشتے جب رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو اور وہ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، پہلے اگلی صف پوری کرتے ہیں، پہلے اگلی صف پوری کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو جب بھی انسان مسجد میں آئے اور پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو وہ کبھی بھی یہ خسارہ برداشت نہ کرے، یہ نقصان کبھی بھی وہ نہ اختیار کرے کہ جان بوجھ کر وہ دوسری صف میں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے حوالے سے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں اللہ نے اجر کتنا رکھا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحیوا علیہ لاستحیوا، 2 باتیں فرمایا، اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے اجر کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، پھر یہ پانے کے لیے ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ اس پر بھی تیار ہو جائیں اور قرآن اندازی کریں کہ نہیں میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگر لوگوں کو اس کی اجر کا پتہ چل جائے۔ تو اس لیے ہم نے جب بھی مسجد میں آنا ہے تو پہلی صف کو پورا کرنا ہے اور اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی جتنی صفیں ہوتی ہیں نا ان میں سب سے بہترین صف وہ ہوتی ہے جو پہلی صف ہوتی ہے، خیر صفوف الرجال اولها، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان اللہ وملائکتہ
یصلون علی الصف الاول والصفوف الاولى، مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ اپنی رحمتوں کو نزول فرماتے ہیں، فرشتے اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 3 دفعہ دعا کی۔ آپ 3 دفعہ جو ہے نا پہلی صف والوں کے لیے دعا کرتے اور 1 دفعہ دوسری صف والوں کے لیے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتوں والا کام کیا ہے کہ پہلے بولیں اگلی صفوں کو پورا کرنا ہے، اور اس پر ایک وعید بھی ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہم پیچھے ہی رہیں گے۔ 2 مقصد ہوتے ہیں، تو یہ کہ ذرا پیچھے سے اٹھ کے بھاگنا آسان ہوگا، جلدی نکل جائیں گے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے رہنے والوں میں عموماً کہ وہ آدھی لیٹ ہے نماز کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ پیچھے رہتے رہیں گے، پیچھے رہتے رہیں گے، حتی یؤخرهم اللہ فی النار، نماز سے پیچھے رہتے رہتے حتیٰ کہ سستی کا شکار ہونے لگ جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اس لیے انسان کو جو ہے نا کبھی بھی قصداً پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے حکم دیا تقدموا، لوگوں آگے بڑھو، فاقتدوا بی، میرے قریب ہو کر کھڑے ہو، ولیأتم بکم من بعدکم، اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ پیچھے رہتے رہتے ہیں، پیچھے رہتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ ان کو پیچھے جہنم میں پھینک دیتے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے ہم نماز میں پیچھے رہنے والوں کو نا منافق ہی سمجھا کرتے تھے، یا ہمارے دور میں نماز سے پیچھے وہی لوگ رہتے تھے جو منافق ہوتے تھے، اور ان کا نفاق واضح ہوتا تھا، یہ بندہ منافق ہے، وہی پیچھے رہتے تھے۔ جو مومن تھے اور ایمان والے تھے وہ کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے۔ ہاں کبھی زندگی میں انسان کا ایسا مسئلہ عذر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے انسان گھر میں بیٹھے اذان سن لی اور بیٹھے آرام سے، نہیں، فوراً آئے اور جلدی آئیں۔ اللہ رب العزت کی شوق اور یہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ بلکہ سلف تو کہا کرتے تھے نماز اس کا احترام یہ ہے، نماز اس کی عزت یہ ہے کہ انسان اقامت ہونے سے پہلے مسجد صف میں پہنچے، یہ نماز کا اکرام ہے، یہ نماز کا احترام ہے کہ صف میں انسان اقامت سے پہلے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ فرشتے پہلا کام کیا کرتے ہیں بولے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھائی نا جمعے والے دن ماشاء شروع میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ آخری دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کتنی بڑی معلومی ہے، بس سبھی چھوڑ کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ آپ آگے ہیں پہلے تو آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں؟ بھائی آپ آگے آئیں، دنیا کے لیے تو انسان کو پتہ چلے نا یہاں میں چیز بیچوں گا تو مجھے 1 روپیہ نفع ملے گا، اور مجھے جو ہے نا وہ اگلے بازار میں جا کے 2 روپے نفع ملے گا، کہ انسان اس کے لیے گھنٹوں انتظار بھی کر لیتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سفر بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں اتنا بڑا خسارہ۔ دوسری کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ فرشتے دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یتراصون فی الصفوف، فرشتے جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو یتراصون، رص یرص رصا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، جوڑ دینا، چونا گچ کر دینا، دیوار کے اندر جو سوراخ ہیں ان کو پلستر کے ساتھ، سیمنٹ کے ساتھ، چونے کے ساتھ اس کو بند کر دینا، اس کو کہتے ہیں یتراصون اور رص اور رص۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ فرشتے اللہ کے سامنے جب صف بناتے ہیں نا تو یتراصون فی الصفوف، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ایک بات جو ہے نا بڑے افسوس سے ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک وار ہے، شیطان مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، دشمن ہے نا،
دشمن نے تو اپنی چالیں چلنی ہے، ایک ذہن بنا دیا گیا یہ جو مسجد ہے یہ فلاں طبقے کی ہے، یہ مسجد فلاں طبقے کی ہے، ان کی نماز کا طریقہ یہ ہے، فلاں کی نماز کا طریقہ یہ ہے، فلاں لوگ ایسے سب بناتے ہیں، فلاں ایسے بناتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ذہنوں کے اندر ایسی چیز ہے جو ہمارے ڈال دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، آپ کے وہ احکام، آپ کے وہ دائمی فرامین، اور جس پہ بڑی بڑی بشارتیں، بڑی بڑی فضیلتیں، ان کے بارے میں ایسی نفرتیں دلوں میں پیدا کر دی گئی۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں نا تو یقینی بات ہے، مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس بھائی جب ان کے پاؤں کے ساتھ آپ پاؤں ملا لیں نا بڑی محبت کے ساتھ، تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ شاید ان کو اتنا غصہ بے نماز پہ بھی نہ آتا ہو جتنا اس نمازی پہ آتا ہے جس نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیا۔ پتہ نہیں اس نے جرم کتنا بڑا کر لیا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے میرے اوپر کہ اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، سیدنا انس کی روایت، ادھر تھا نا یتراصون فی الصفوف، کہ فرشتے صف بناتے ہیں تو صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی انہی لفظوں سے حکم دیا، فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا، وتراصوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر فرضیت پہ دلالت کرتا ہے، واجب ہے، فرض ہے یہ کام کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، فرمایا تراصوا لوگوں مل کے کھڑے ہو، اقیموا درست ہو جاؤ، اور دوسری روایت کے لفظ سبو سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ یہ لفظ اس حدیث کے ذرا غور کریں، قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے تو کیا حکم ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، یہی ہے نا۔ اب حدیث کے لفظ پہ غور کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإن تسویۃ الصف من اقامۃ الصلاۃ، یہ جو صف کو ملانا اور سیدھا کرنا ہے یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ صف سیدھی نہیں کرتا، صف کو ملاتا نہیں، وہ نماز قائم ہے، وہ نماز قائم نہیں کر رہا۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے پاس بھائی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی 4 انچ آگے کھڑا ہے، کوئی 2 انچ پیچھے کھڑا ہے، کوئی جو ہے نا 4 انگلیاں چھوڑ کے کھڑا ہے، کوئی 1 بلش چھوڑ کے کھڑا ہے، کوئی 2 بلش چھوڑ کے کھڑا ہے، بس آئے ہیں آ کے شروع کر دی، جہاں مرضی کوئی کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نماز کو قائم کرنے میں سے یہ ہے کہ انسان سب کو درست کرے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے 732 نمبر پہ سیدنا انس کی روایت۔ اور تیسری روایت میں لفظ یہ ہے سبوا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، من تمام الصلاۃ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں صف کو سیدھا کرو، صف کو درست کرو۔ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جو صف کو سیدھا نہیں کرتا وہ نماز کو مکمل نہیں کر رہا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، 5ویں روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت، اور یہ بھی بخاری مسلم ہے، فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصلاۃ من حسن الصلاۃ۔ اس لفظ پہ بھی غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے یہ نہیں کہا عبادت کرو، میں دیکھتا ہوں کون زیادہ عبادت کر کے آتا ہے، یہ نہیں کہا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت پڑھے نا، اللہ نے کہا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں خوبصورت عبادت کر کے کون آتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ خوبصورت عبادت، یہ نہیں کہا زیادہ عبادت، زیادہ عبادت کر کے کون آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کی نماز، رات کی نماز کیسی تھی، تو انہوں نے کہا آپ پڑھتے تو 4 رکعت، لیکن اتنی لمبی ہوتی، اتنی لمبی ہوتی اور اتنی خوبصورت ہوتی
کہ تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ بس جلدی 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 گنتی پوری کر دی. نہیں، فرمایا اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت. تو پیارے بھائیوں، اصل مقصود یہ ہے، اللہ نے کہا کہ یبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی دی ہے اور اس کے بعد اللہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ یبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں خوبصورت ترین عمل کر کے کون آتا ہے. اور نماز کا حسن کیا ہے؟ نماز کا حسن وہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں صف کو درست کر لو. فإن اقامۃ الصلاۃ اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ، صف کو درست کرنا، سیدھا کرنا یہ نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے. ہم زندگی پر بدصورت ہی پیش کرتے رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، انسان کو فکر ہونی چاہیے نا. میں اپنے لیے خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، آپ اپنے لیے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ہم اپنے کسی عزیز کو تحفہ پیش کرتے ہیں، خوبصورت پیش کرتے ہیں. ہم رب کے سامنے 5 وقت حاضر ہو عبادت نماز کے لیے، اور اللہ کے سامنے جو نماز پیش کریں اس میں ہمیں پرواہی کوئی نہ ہو کہ جیسی مرضی ہے چلو بس چھوڑو. نہیں، من حسن الصلاۃ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. سیدنا نعمان بن بشیر نے تو کمال کر دی. صحابہ کرام کی جو صفیں ہوتی تھی کتنی درست ہوتی تھی، کتنی سیدھی ہوتی تھی، اور کیسے صحابہ مل کے کھڑے ہوتے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے نا تو ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی حتیٰ کأنما یصفى بحلق داع. یہ نہیں کہا کہ تیر کے ساتھ صف کو سیدھا کیا جاتا ہے، کہا صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ رکھ کر تیر کو سیدھا کیا جاتا. یعنی تیر جو ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت بھی پیڑ مار ہو سکتا ہے. کہا یصفى بحلق داع، صف کے ذریعے تیر سیدھا کیا جاتا ہے. یعنی اتنی یہ گویا کہ صحابی نے صف کی درستگی اور اس کا سیدھا ہونے کا جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ ترین درجہ بیان کیا ہے. گویا کہ صحابہ کی صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس سے مزید سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. اتنی خوبصورت صحابہ کرام کے ساتھ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. آج کل جو ہے نا اختلافات اختلافات اختلافات، ایک کا منہ ادھر کو ایک کا منہ ادھر کو، دلوں کے اندر قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینے، دوریاں بھری ہوئی. سبب کیا ہے؟ بہت اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اور ایک سبب مسلمانوں کے آپس میں متفق نہ ہونے کا، دلوں کے اندر قدورتیں اور نفرتیں بھرے ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے نماز کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم اب آپ کی بات سمجھ چکے ہیں، ہم خود بہت سبق سیدھی کر لیتے. آپ قریب تھے کہ آپ نماز شروع کر دیتے. آپ کی نظر پڑی کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کا سینہ سب سے تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے، سب سے سینہ تھوڑا سا آگے نکلا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو تھوڑا آگے نکل کے کھڑا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لتصفن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. اللہ کی قسم تم صفوں کو درست کرتے رہو، وگرنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے. یعنی اگر تم نے صف کو درست کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا. اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس روایت یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس میں لفظ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صف درست کرتے نا یمسح مناکبنا، آپ ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا لگا کے برابر کرتے، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں استووا ولا تختلفوا، سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، صف میں اختلاف نہ کرو. فتختلف قلوبکم، اگر تمہاری صف صحیح نہ ہوئی تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے.
آج کیسے اتفاق ہو؟ بولیں اتفاق کیسے ہو جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال دیا؟ کیوں جی؟ بس کہ فلاں نے کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائی، فلاں نے کہہ دیا، اس سے کوئی دلیل بھی تو مانگ لے۔ فلاں کا کہہ دینا دین نہیں بنے گا۔ اس سے پوچھیں کہ میرے پیارے بھائی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آپ سے عداوت نہیں، بس آپ جو ہمیں آرڈر جاری فرما رہے ہیں کہ 4 انگلیاں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، ایک بنش چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، میرے پیارے بھائی اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی۔ اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، یہ جو 4 انگلیاں چھوڑ کے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے، کتب احادیث کو آپ کھنگال مارے، پورا ذخیرہ احادیث 40 ہزار حدیثوں والی کتابیں، بڑی بڑی مصانیف اور جوامع اور بڑی بڑی کتب۔ صحیح حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ نماز کے اندر 4 منٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کرے۔ صحیح تو بڑی دور کی بات ہے نا، ضعیف بھی نہیں ملے گی۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں مسئلہ نکلا کہاں سے ہے۔ ہمیں تو جو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، امہات الکتب، ان میں بھی یہ نہیں ملا۔ یعنی فقہ کی جو کتب ہیں، ہاں جدید یہ جو آج کل لکھی جا رہی وہ بڑی پرانی کتب ہے فقہ کی بنیادی، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہمیں تو کام از کم نہیں ملا۔ جو ہم نے پڑھی ہیں فقہ کی کتابیں، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں، ہدایہ تو ہم پڑھاتے ہیں، تو ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ملا۔ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، لیکن جنہوں نے بھی نکالا ہے اللہ رب العزت ان کی حالت پہ رحم فرمائے۔ صحابہ کرام سب کیسے سیدھی کرتے تھے، اور یہ بھی اب صحابہ نے وضاحت کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے سیدنا انس کو مدینے میں 10 سال اللہ کے نبی کے پاس ہی رہے، یعنی کوئی وہ صحابی نہیں کہ جس نے شاید ایک آدھی نماز پڑھی ہو تو ممکن ہے اس نے اللہ کے رسول نے یہ کروا دیا ہو، نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، اور حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 725 نمبر پہ حضرت انس کہتے ہیں کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بالقدم۔ ہم جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے تو ایک صحابی دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا لیتا اور قدم سے قدم ملا لیتا، قدمہ بالقدم صاحب۔ یہاں نا میں ذرا اپنے بھائیوں کو بھی ذرا تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا، ہمارے اندر بھی یہ سستی آ رہی ہے۔ حدیث میں لفظ کیا ہے؟ قدمہ بالقدم صاحب۔ جو قدم ہوتا ہے نا وہ صرف یہ انگلی نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی انگلی کے ساتھ انگلی نہیں، قدم تو پورا ہے۔ قدم کیا ہے؟ وہ شروع جہاں سے انگلی ہے وہاں سے لے کے ایڑی تک وہ سارا قدم ہے۔ صرف ایک انگلی ساتھ ملا لینا یہ قدم نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم صف میں کھڑے ہوتے تو قدم سے قدم ملاتے، کندھے سے کندھا ملاتے۔ اور دوسری روایت سیدنا نعمان بن بشیر سے ہے، اس میں یہ لفظ ہیں وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، یعنی ہم اس قدر مل کے کھڑے ہوتے، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، اٹھنے کے ساتھ ایسے برابر اٹھنے کے برابر اٹھنا، یہ نہیں ایک آگے پیچھے نہیں، بالکل برابر برابر۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف کا جو عام صحابہ کی کرواتے تھے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 2 حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 حدیثیں، ان کے اندر 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صف کو سیدھا کرنا، صف کو ملانا یہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وجوب پر عمل کیسے ہوگا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا صف سیدھی کرو، یہ حکم دیا، سب درست کرو، سب کو ملاؤ، سب میں خالی جگہ نہ چھوڑو، یہ آرڈر دیا۔ یہ آرڈر پورا کیسے ہوگا؟ یہ پورا اس صورت میں ہوگا جب ہم قدم سے قدم ملائیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے اور بالکل برابر ہو کر کھڑے ہوں گے، یہ اس صورت میں پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا، فرمایا لوگوں صف میں مل کے کھڑے ہو اور درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہیں تو
دو بندوں کے درمیان بھی شیطان موجود ہے، تو پھر دل میں محبت کیسے آئے گی؟ پھر ہماری نماز کے اندر توجہ کیسے ہوگی؟ ہم کھڑے نماز میں ہوں گے تو پھر وہ وسوسے، وہ خیالات وہ کیسے نہیں آئیں گے؟ پھر ہماری نماز میں وہ خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ صف کے درمیان میں جو خلل ہوتا ہے نا، وہاں شیطان بکری کے بچے کی کیفیت اور شکل میں آگے شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے کہا، میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ہی سچی ہے۔ آپ قسم نہ بھی اٹھاتے، ہمارا ایمان تھا کہ واقعی ایسے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی انی لأری الشیطان، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ سب میں جہاں خلل ہوتا ہے وہاں شیطان آگے بکری کے بچے کی کیفیت اور شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَذَرُوا تُجَادِلُ الشَّيْطَانَ، لہذا اس شیطان کے لیے یہ جگہ سب میں نہ چھوڑا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صف ملانا، اس پہ جو ہے نا اللہ نے انعام بھی بڑا رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے نا یہ ملانے کا حکم ہی ہے اور اس کا ثواب کوئی نہیں، اجر کوئی نہیں۔ سب سے پہلا اجر، سب سے پہلا اجر، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بولیں اللہ کی رحمت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے محتاج ہے یا نہیں؟ زندگی بھر بندہ محتاج ہے آپ کی رحمت کا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، ابن ماجہ کی روایت۔ فرمایا اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، فرشتوں کی دعائیں نہیں چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مار مار کے زخمی کیا گیا، آپ نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی تھی؟ بولیں نہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کے دل کو ملا دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جو صف کو توڑتا ہے قطعہ اللہ، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ کتنی بڑی معلومی۔ تیسری بات، انسان دنیا میں بڑے قدم اٹھاتا ہے، بڑے قدم اٹھاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ نہ صرف ایک لاہور کا چکر لگا لیں اور آپ کو 5 مرلے کا مکان مل جائے، آپ کہیں گے 50 چکر لگانے کے لیے تیار ہے، مکان ملنا چاہیے۔ اللہ اللہ، نماز کے اندر جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، کتنے قدم؟ ایک قدم، زیادہ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے، کسی بھائی کا وضو ختم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، جگہ خالی ہو گئی نا، اب جو ساتھ والا بھائی ہے پوری نماز وہ ادھر جم کے کھڑا ہے، اس نے ہلنا، کیونکہ اس کو سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری نماز میں تمہارے پاؤں کا انگوٹھا ہل گیا نا تو نماز ٹوٹ گئی۔ یہ ہمیں ہمارے استاد نے سوال کیا تھا، کہتے تمہیں پتہ ہے نماز کی کلی کیا ہوتی ہے؟ نماز کی کلی، دیکھو استاد جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں نماز کی کلی یہ ہوتی ہے ہمارے پاس بھائیوں کے ہاں، یہ جو دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہے نا، یہ آپ نے نماز کے آغاز میں جہاں رکھ دیا، سلام پھرنے تک یہ انگوٹھا وہاں سے ہلے نا۔ یہی وجہ ہے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پاؤں ملاتے، بولیں پیچھے سے پاؤں ملاتے نہیں، ساتھ والا بھائی جتنا مرضی دور کھڑا ہو، جہاں وہ کھڑے ہیں بس جام گے۔ تو کہا ان کو سبق یہ دیا گیا کہ یہ انگوٹھا ہل گیا تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سنیں حدیث، طبرانی الاوسط کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح ترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا ما من خطوۃ
اعظم اجرا من خطوة مشاها رجل الى فرجة في الصف فسدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے، انسان زندگی میں جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے، فرمایا سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اجر میں وہ قدم ہوتا ہے جو انسان سب کو ملانے کے لیے اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. ما من خطوة اعظم اجرا من الخطوة مشاها الى فرجة في الصف فسدها. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان زندگی میں جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے، سب سے افضل اجر میں اللہ کے یہاں وہ قدم ہے جو بندہ صف کو ملانے کے لیے، جو صف میں خلل ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے. چوتھی بات یہ اجر میں بتا رہا ہوں، اور یہ روایت بھی صحیح ترغیب میں موجود ہے، اور اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سد فرجہ رفعہ اللہ بہا درجہ. جو صف میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ملانے کے لیے 7 قدم ملا لیتا ہے، اس خالی جگہ کو ختم کر دیتا ہے، رفعہ اللہ بہا درجہ. اس حرکت کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پتہ ہے جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. یعنی اتنا رب العالمین سے بلند کر دیتے ہیں. اور آخری فضیلت یہ تو مجھے اور آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صف کو ملانے کے لیے خالی جگہ جو خلل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ساتھ مل جاتا ہے، بنا لہو بیتا فی الجنہ. رب العالمین اس کا جنت میں ایک محل بنا، اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور میں کہا کرتا ہوں بس اوقات میں انسان دنیا کے اندر ایک مکان بنانے کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی کما کے پہلے وہ جگہ خریدتا ہے، پھر اس کے اوپر مکان کھڑا کرتا ہے، پھر اس کو بنانا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکان جب پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو بسا اوقات اس میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. زندگی بھر ایک مکان نہیں بنا پاتا. اور اس مکان کی اس جنت کے مکان اور محلات کے قابل حیثیت کیا ہے؟ حیثیت ہی کوئی نہیں. جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، کتنی جگہ بولو؟ ایک گز جگہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی قیمتی ہے. اللہ اکبر. اس زمین کے اوپر جتنی دولتیں ہیں نا وہ ساری سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ سب کچھ، فرمایا جو زمین کے تہوں میں دولتیں ہیں وہ بھی، جو سمندروں کے اندر ہیں وہ بھی، جو پہاڑوں کے نیچے ہیں وہ بھی، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی بھی دولتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر لی جائیں تو فرمایا جنت کے اندر ایک گز جو جگہ ہے نا یہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اتنی قیمتی جنت، اور اس میں اللہ ایک گھر بنا دیتے ہیں اس وجہ سے اس میں اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر اس نے سب کو درست کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ بھی اس مجلس کے اختتام پہ نا ہم نے یہاں ایک دفعہ صف بنانی کی ہے، جو آپ نے سنا ہے نا اس کے مطابق ہم یہاں ایک دفعہ صف بنائیں گے تاکہ یہ جو ہے ہمیں عملی طور پر جو ہے ہم اسے سمجھ آ جائے. اور صف میں یہ بات بھی میں جو ہے نا عرض کر دوں، صف اس صورت میں درست ہوتی ہے جب آپ اپنے جسم کے مطابق اپنے پاؤں کھولیں. آپ کا جسم بھاری ہے، آپ کو پاؤں اس کے مطابق زیادہ کھولنی چاہیے تاکہ آپ سجدے میں جائیں تو ساتھ والوں کو پریشان نہ کریں. جسم کے مطابق آپ جگہ دیں. آپ کی جسامت تو کمزور سی ہے اور آپ زیادہ پاؤں کھول لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بھی صف درست نہیں ہوگی. پاؤں آپ ملا بھی لیں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا. تو یعنی اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں. دوسری بات کہ پاؤں جو ہے نا اس کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے قبلہ رخ ہونے کا، دیا ہے نا. تو کیا قبلہ رخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف چہرہ قبلے کی طرف ہو؟
مجھے بتائیں کہ اگر میں ایسے کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں نماز ہو جائے گی؟ یعنی پورے جسم کا رخ ہونا چاہیے، اور اس میں پاؤں جو ہے آپ نے ایسے پاؤں رکھے ہوئے، ایک ادھر کو گیا ایک ادھر کو گیا، قبلہ تو سامنے ہے، آپ کے پاؤں ایسے بالکل سیدھے ہوں گے تو رخ قبلے کی طرف ہوگا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جب آپ پاؤں بالکل سیدھا رکھیں گے تو آپ کو تکلف کی ضرورت ہے کہ ساتھ والا بھی جب پاؤں سیدھا رکھے گا تو خود بخود پورا پاؤں مل جائے گا۔ یعنی یہ پاؤں ملتا اسی صورت میں نہیں جب ہم پاؤں سیدھا رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو صف بندی کا طریقہ اور یہ حکم ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کی صف بھی ایسے ہی ہونی چاہیے جب وہ نماز با جماعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا مسئلہ آج کی مجلس میں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے نا، جتنی اس کی اہمیت تھی اس کو ہم نے وہ اہمیت دی ہی نہیں۔ آپ ذرا حدیث پہ غور کرنا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کس قدر تاکیدی ہیں اور کتنی بڑی اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اور وہ مسئلہ ہے سترے کا مسئلہ، کہ ہم نے جب نماز شروع کرنی ہے، ایک جو ہے نا با جماعت نماز، تو پھر تو امام کے سامنے سترا ہے تو بس وہی سترا مقتدیوں کا بھی سترا ہے۔ لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا آپ اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، لا تصلی الا الی سترہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نماز نہ پڑھو، لا تصلی، نہ نماز پڑھو، الا الی سترہ، مگر صرف اور صرف سترے کی طرف منہ کر کے۔ لا تصلی الا الی سترہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، یہ سیدنا ابو سعید خدری سے اور یہ ابو داؤد کے اندر، اس میں لفظ ہے اذا صلی احدکم فلیستتر، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہے، فلیستتر، اسے چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، آڈر، فلیستتر۔ اور تیسری بات، وَلْيَتَقَرَّبْ مِنَ السُّتْرَةِ، یہ نہیں کہ سترہ 3 سمے دور پڑا ہے اور یہ پیچھے کھڑا ہے، وَلْيَتَقَرَّبْ مِنَ السُّتْرَةِ، اس سترے کے چاہیے کہ قریب ہو کر کھڑا ہو۔ اور چوتھی روایت میں یہ لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَدْنُ بِنَا، ایک میں وَلْيَتَقَرَّبْ کے لفظ میں بھی ہے اور ایک میں وَلْيَدْنُ بِنَا، اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو پتہ چل جائے نا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کا بولے گناہ کتنا ہے، فرمایا اگر وہ 40 کھڑا رہے، 40، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے پر اتنا گناہ ہے نا، اگر اس کا پتہ چل جائے تو انسان 40 کھڑا رہے۔ ابو نظر راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، 3 لفظ بولے نا راوی نے، یعنی یا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، کم از کم کتنے ہوئے؟ 40 دن۔ یعنی اگر انسان کو گناہ کا پتہ چل جائے کہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے اور اسے 40 دن بھی کھڑا ہونا پڑے نا، ویسے ابن ماجہ کی ایک روایت میں تو 40 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال بھی اگر اس کو کھڑا ہونا پڑے وہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اتنا بڑا جرم ہے نمازی کے آگے سے گزرے۔ اب یہ تو مسئلہ تھا جو آگے سے گزرا ہے اس کا گناہ، تو جو بندہ بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر گیا وہ تو گناہ گار ہوا جو گزرا ہے، کیا اس کی نماز پر بھی کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں، یا اس کی نماز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایک بندہ سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا تھا تو بندہ آگے سے گزر گیا، بات سمجھ آئے گی؟ تو اس کو تو گناہ ہے ہی ہے، کیا اس پر کوئی جرم ہے یا اس کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی
ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ انسان کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الایمان، گدھا، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور گدھا آگے سے گزر گیا تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے۔ والمرأة، اور عورت، والکلب الاسود، اور کالا کتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر انسان سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ان تینوں میں سے کوئی آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، اور اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور گزر گیا ہے تو میں 2 روایتیں ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کے آگے سے کوئی نہ گزرے، اس کو کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہیں دینا چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقَصَ أَجْرًا مِنَ الْمَمَرِّ عَلَيْهِ، فرمایا جس بندے کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے نماز پڑھنے والا، اس کو نماز کا جو اجر اللہ سے ملنا تھا وہ اجر کم کر دیا جائے، وہ نماز کا جتنا اس کا اجر تھا وہ اجر اس کو ملے گا نہیں۔ اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ دوسری روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اگر نمازی کو پتہ چل جائے، اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ میرے آگے سے کوئی گزر گیا تو میری نماز کے اجر میں کتنی کمی ہو جائے گی، فرماتے ہیں ما صلی الا الی شیء یستر من الناس، وہ سترے کے بغیر کبھی نماز پڑھے گی۔ اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ میرے آگے سے اگر کوئی گزر گیا تو میرا اجر کتنا کم ہو جائے گا، فرمایا ما صلی، وہ نماز نہ پڑھے الا الی شیء یستر من الناس، صرف اسی صورت میں جب وہ لوگوں سے کوئی چیز ستھرا بنائے۔ یہ دونوں روایتیں جو ہے نا یہ موقوف ہیں، یہ علمی بات ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو دونوں صحابیوں کی بات ہے۔ یاد رکھیں محدثین نے یہ قانون ذکر کیا ہے کہ صحابی کی ایسی بات جس کا تعلق اپنی رائے سے نہ ہو، اجتہاد سے نہ ہو، وہ صحابی اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرے یا نہ کرے وہ مرفوع روایت ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی کی بات ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی یہ بات کہی، فرماتے ہیں کہ اگرچہ موقوف نہیں لیکن ان کا حکم مرفوع حدیث کا ہے کہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، کیونکہ اجر کا تعلق غیبی امور سے ہے نا، اجر کم ہونا زیادہ ہونا یہ غیب کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی بھی صحابی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر کی کمی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے سترے کا۔ سیدنا ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں جاتے نا کسی جگہ پہ تو آپ اپنے سامنے برچھی گاڑ لیتے۔ کیا گاڑ لیتے؟ برچھی گاڑ لیتے، یا اپنی سواری کو بٹھا لیتے، اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے، سترے کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں ارے عباس بھائی یہ کہتے کہ نہیں جی یہ سترے کا تعلق نا فضا کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آغاز میں جو 2 حدیثیں سنائی تھی اس میں کوئی مسجد یا صحرا کا کوئی ذکر تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، تم نماز پڑھو ہی نہ مگر صرف اور صرف سترے کی طرف منہ کر کے۔ اور دوسری روایت میں اذا صلی احدکم فلیستتر، جب بھی کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں نہیں جی یہ جو آپ نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں یہ ہڈیاں شڈیاں یہ سترے، اس کا اللہ کے نبی سے ثبوت دیں۔ میں عرض کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، پہلے آپ یہ ثبوت پیش کر دیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی مسجد نبوی میں پہلی 2-3 صفحے چھوڑ کے آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، اور ہم یا میں اسی حدیث میں آپ کو سترہ دکھا دوں گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے نا مسجد میں تو دیوار سے صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جہاں آپ سجدہ کرتے تھے آگے دیوار سے صرف اتنی جگہ ہوتی تھی کہ بکری گزر سکے۔ تو جب آپ کے سامنے دیوار موجود ہے تو پھر ان ستروں کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے 3-4 صفحے یا 10 صفحے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو پھر ہمیں ان کی
ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہم دیوار کو تو یہاں کھینچ کے لا نہیں سکتے، تو پھر یہ اس وقت مخاطب ہو گئے، یا تو ہم اگلی سب میں چلے جائیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں یہی سترا ہے، آپ ستون کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کرسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ چارپائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے اور دوسرے گزرنے والوں کے درمیان کیا بن جائے، رکاوٹ، اور اس کی مقدار بھی باقاعدہ بتائی ہے کہ کم از کم سترا کتنا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کتنا، اس کا کتنا اہتمام ہے۔ صحابہ کرام قرہ بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا دو ستونوں کے درمیان۔ صحابہ کرام کے مسجد میں پیچھے پڑھتے تھے نا نماز دیوار سے، تو ستون کو سترا بناتے تھے۔ تو قرہ بن ایاس وہ کہتے ہیں کہ میں دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، فرآنی عمر، مجھے سیدنا عمر نے دیکھا، وَأَخَذَ بِقَفَائِي، انہوں نے میری نماز کے اندر ہی میری گھٹی سے پکڑا، فَأَدْنَانِي إِلَى سُتْرَةٍ، نماز کے اندر ہی مجھے دھکیلتے گئے چلاتے گئے اور ستون کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا اور کہا صلی الیہ، ادھر نماز پڑھ۔ یہ کس نے کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موصولاً اور صحیح بخاری کے اندر یہ معلقاً یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی ستون خالی نہ ملتا تو میں شاگرد تھا تو مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتے اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ کیا پڑھتے؟ نماز پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف عبدالرزاق میں دوسری روایت میں ہے، کان ابن عمر لا یصلی الا الی سترہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، یعنی سترے کے طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں اربع من الجفا، چار چیزیں انسان کے اکھڑ مزاج، ضدی اکھڑ مزاج، اس کی بد نصیبی کی علامتیں ہیں چار۔ ان میں فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی بغیر سترے کی نماز پڑھے، ان یصلی الرجل الی غیر سترہ، یہ انسان کے جفا کی علامت ہے، اس کے ضدی پن کی، اس کی سختی کی اور اس کی اللہ کی رحمت سے دوری کی یہ نشانی ہے۔ ان یصلی الرجل الی غیر سترہ او یسمع النداء ثم لا یجیب، چار چیزیں ذکر کی، ان میں دوسری چیز یہ تھی کہ اذان سن کے وہ نماز کے لیے نہ آئے، یہ بھی اس کی جفا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں سترے کے بغیر نماز پڑھنا اور اذان سن کر نماز کے لیے نہ آنا، دونوں کو اکٹھا حضرت عبداللہ بن مسعود ذکر کر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں صحابہ کو دیکھا جب مغرب کی اذان ہوتی یبتدرون الی الصلاۃ، وہ ستونوں کی طرف جلدی کرتے تاکہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، سترے کا ضرور اہتمام کریں۔ سیدنا سہل بن سعد کی روایت یہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاة، یہ صحیح بخاری میں 496 نمبر پہ اور مسلم میں 508 نمبر پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی سجدہ جہاں ہوتا وہ نماز والی جگہ اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے سترے کی مقدار کے بارے میں پوچھا گیا کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہم آگے لکیر کھینچ لیں سترہ بن جائے گا، یا کوئی ہمارے پاس لاٹھی ہے ڈنڈا ہے اس کو سامنے رکھ دیا نیچے، یا یہ تار ہے یہ سامنے بچھا دی تو کیا سترہ بن جائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سے غزوہ تبوک کے موقع پہ سوال کیا گیا نمازی کے سترے کے بارے میں، تو فرمایا کمؤخرۃ الرحل، فرمایا جو اونٹ کے اوپر پالان رکھا جاتا تھا، کچاوا رکھا جاتا تھا، اس کی آخری لکڑی، وہ پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی جس کے ساتھ سوار جو ہے ٹیپ لگا دیتا ہے، تو وہ کتنی ہوتی تھی؟ مؤخرۃ الرحل، وہ ایک ذراع کے برابر ہے۔
کتنی ہوتی تھی؟ ایک ذرا. اور یہ صراحت کی ہے امام عطا نے، امام قتادہ نے، امام ثوری نے، امام نافع نے کہ ذرا جو ہے نا رحل اس کی مقدار ایک ذرا جتنی ہوتی تھی. یہ اتنا ستھرا، کم از کم آپ کہہ لیں 1.5 فٹ کم از کم. اور اس کی مقدار جو ہے نا ذرا کی، یہ بھی علماء نے باقاعدہ اس کی پیمائشوں میں نکالی. لیکن یہ ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ کم از کم کی جو پھٹیاں پڑی ہیں، کم از کم اتنی اونچائی جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. صرف لاٹھی سامنے رکھ لینا، اللہ کے نبی لاٹھی کبھی اپنے سامنے رکھی نہیں، آپ گاڑتے تھے. نیزہ برچھی اس کو سامنے رکھتے نہیں تھے، اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. یا کوئی دیوار ہے، ستون ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا یہ آپ کے اس طرح بنے گی، لیکن اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اجر نصیب فرمائے. اور میں ایک حدیث آخر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سترے کے بغیر نماز پڑھتا ہے نا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، سترے کے بغیر نماز پڑھنے والے کے آگے سے شیطان گزرتا ہے. شیطان گزرتا ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں انسان کو تو ہم روک سکتے ہیں، روک لیں گے نا، کوئی گزرنے لگا ہے تو روکنے کا حکم ہے، آپ نہ گزرنے دیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے شیطان گزرتا ہے، اور شیطان جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اور اس سے بچنے کا ذریعہ کہ وہ ہمارے آگے سے نہ گزرے، ہمارے پاس سوائے سترے کے اور کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جب بندہ سترا رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر شیطان آگے سے نہیں گزرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان تو آگے سے گزر جائے گا. اور ہم نے پیچھے پڑھا سنا کہ کسی کے بھی آگے سے گزرنے سے نماز میں کمی واقع ہم نے کیوں اجر کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا